السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، اللہ کا ہزار ہزار احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گاؤں کو ایک عظیم اجتماع کے لیے انتخاب فرمایا۔ حالانکہ کئی گاؤں دیکھا گیا تھا، لیکن یہ برکت اور یہ رحمت ہمارے گاؤں میں اترنے والی تھی۔ یہ عظیم اجتماع ہے، یہ 6 روزہ اجتماع ہے۔ صوبہ بہار میں جو گیا زون میں پڑتا ہے، ضلع نوادہ میں ایک معروف اور مشہور گاؤں ہے باب نور۔ اصل یہ باب نور ہی نام تھا، مشہور ہو گیا ہے ببنور سے، بگڑ کر کے یا کثرت استعمال کی وجہ سے ببنور ہی مشہور ہو گیا، سرکاری نام بھی یہی پڑ گیا ہے، لیکن اصل نام باب نور ہے۔ اس کا معنی بھی بڑا اچھا ہے، باب نور، نور کا دروازہ۔ واقعی جو اس نے بھی نام رکھا اور جب بھی رکھا گیا ہو، آج وجہ تسمیہ پتہ چل رہا ہے کہ واقعی نور کا دروازہ لگ رہا ہے، اور ہمارے گاؤں میں اجتماع کی برکت سے انوارات اور برکات اللہ کی طرف سے بالکل آیا ہے۔ محترم، یہ اجتماع 6 روزہ اجتماع ہے جو 15، 16، 17 نومبر ہے، اور دن جمعہ، سنیچر، اتوار کو پڑ رہا ہے۔ یہ عظیم اجتماع جو ہمارے گاؤں میں ہونے جا رہا ہے، واقعی ہمارے گاؤں میں بڑا ایمانی ماحول بنا ہوا ہے۔ باہر سے بھی مہمان آئے ہوئے ہیں، اور ہمارے گاؤں کے بھی بچے، نوجوان، بوڑھے سب جڑے ہوئے ہیں۔ اجتماع کی تیاری میں سارے لوگ لگے ہوئے ہیں، تن من دھن کی بازی لگا دیے ہیں۔ بالکل وضو خانے بن رہے ہیں، باتھ روم کی تیاریاں چل رہی ہے، بوئرنگ ہو رہی ہے، خیمے لگ رہے ہیں، صفائیاں چل رہی ہیں، زمینوں کا ہموار کیا جا رہا ہے۔ سب لوگ جٹے ہوئے ہیں، سب لوگ لگے ہوئے ہیں۔ ایک عظیم اجتماع کی تیاری میں پوری عظمت کے ساتھ اور پورے وقار کے ساتھ گاؤں کے لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارا گاؤں بھی بڑا نورانی گاؤں ہے، اس اعتبار سے بھی کہ یہ گاؤں میں بڑے بڑے علماء، قراء اور فضلاء ہیں، حفاظ بھی ہیں، اور علماء کرام ہر طرح کے ہیں، ندوی بھی ہیں، قاسمی بھی ہیں، مظاہری بھی ہیں، گویا کہ ہر طرح کے علماء ہیں۔ عصری تعلیم، دینی تعلیم سے لوگ بہت آراستہ پیراستہ ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ماشاءاللہ اس گاؤں میں موجود ہیں۔ مالی اعتبار سے بھی خوشحال ہے، متمول گاؤں ہے، آبادی بھی اچھی ہے، اور سب سے بڑی خوبصورتی اس گاؤں کی اس وجہ سے لگتی ہے کہ اس گاؤں کے چاروں طرف ندیاں بہتی ہیں۔ ابھی تو برسات کمزور ہو گئی ہے، وہ مناظر نہیں دکھائی دیتے ہیں جو مناظر برسات کے موسم میں جو برسات پڑتی تھی اور پھر ندیوں میں پانی آتا تھا، ندیوں میں باڑھ آتی تھی، تو ایک عجیب خوشنما رنگ اور بڑے حسین مناظر جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے تھے۔ دور دراز سے دیکھنے کے بعد، روڈ سے دیکھنے کے بعد لگتا تھا کہ بالکل جزیرۃ العرب ہے، بالکل چاروں طرف سے ندیاں بہہ رہی ہیں، باڑھ شباب پہ آئی ہوئی ہے، اور پانی ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور ندیوں کے بیچ میں، پانیوں کے بیچ میں وہ ایک ٹاپو ہے، بالکل ایک جزیرہ ہے، اور باہر سے لگتا تھا کہ یہ گاؤں جو ہے عنقریب ڈوب جائے گا، لیکن کبھی پانی تو کبھی گاؤں میں گیا ہے، لیکن ڈوبنے کا یا گاؤں میں اندر جانے کا یا نقصان ہونے کا ایسا کوئی اب تک واقعہ نہیں ہوا ہے۔ اللہ نے ہمیشہ فضل فرمایا۔ تو یہ گاؤں کی بڑی خوبصورتی ہے کہ چاروں طرف سے ندیاں بہتی ہے، اور یہ ندیاں بڑا کرآمد ہے، بہت نفع بخش ہے، پانی کے حساب سے، خوبصورتی کے حساب سے، اور کھیتی کھلیان کے اعتبار سے بہت ماشاءاللہ یہ ندیاں کارآمد ہیں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے گاؤں جو ہے اس میں کہہ لیجئے کہ یہ گاؤں زرخیز بھی ہے اور مردم خیز بھی ہے۔
اچھی سب زمینیں ہیں اور پیداوار زمین ہے ماشاءاللہ۔ پہلے تو لوگ کھیتی پہ زندگی بسر کرتے تھے، ابھی جو ہے کھیت تو نہیں ہے، لوگ باہر نکل گئے، لیکن ماشاءاللہ ایک اچھا گاؤں ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس کام کے لیے اور ایک عظیم اجتماع کے لیے ہمارا گاؤں کا چنا ہوا، ہمارے گاؤں کا انتخاب ہوا، اور ایک ہمارے گاؤں میں عالیشان مسجد بھی ہے۔ پہلے جو مسجد تھی چھوٹی مسجد تھی، گاؤں کے حساب سے ٹھیک ہی تھی، لیکن گاؤں کے نوجوان بیدار ہوئے اور گاؤں ہی کے چندے پہ، یہ نہیں کہ باہر پھرنا پڑا یا لوگوں پر جانا پڑا، ادھر ادھر جو ہے چندہ کرنا پڑا، ایسا نہیں ہوا۔ گاؤں کے نوجوان لوگ، گاؤں کے بستی والے جو باہر رہتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں، سب کا تعاون رہا اور سب کا جوش و ولولہ رہا، اور سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک عظیم الشان مسجد بنانی ہے۔ ماشاءاللہ وہ مسجد بن گئی، ایک تاریخ ساز مسجد ہے وہ، ماشاءاللہ بہت اس کی جو لمبائی اور چڑھائی ہے، بلکہ اونچائی پہ ہے، راستے سے مسجد اونچائی پہ ہے، بالائی پہ ہے، جو کئی سیڑھیوں سے گزر کر، کئی زینوں کو طے کر کے مسجد کے اندر جانا پڑتا ہے۔ جو ہی مسجد کے اندر جائیں گے تو ماشاءاللہ ممبر و محراب نظر آئیں گے، اور بڑے بڑے صحن نظر آئیں گے، کھڑکیاں نظر آئیں گی، اور اس کے جو حسین مناظر ہیں وہ نظر آئیں گے۔ تو ہمارے علاقے میں نوادہ ضلع میں مسجد ماشاءاللہ عالیشان مسجد ہے اور تاریخ ساز مسجد ہے۔ تو یہ ایک اللہ کا فضل ہے۔ ہمارے گاؤں کے بھی ماشاءاللہ بڑے دیندار ہیں اور ماشاءاللہ سادے سیدھے لوگ ہیں، مشہور ہے ہمارے گاؤں کے لیے کہ اس گاؤں کے لوگ سادے سیدھے ہوتے ہیں، بھولے بھالے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تیز ترار بھی ماشاءاللہ ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہے سیدھے سادے ہیں، بھولے بھالے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہی بزرگوں کی برکت سے، ان اکابرین کی برکت سے، ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں، آباء اور اجداد گزرے ہیں، بڑے صاف ستھرے تھے، ان کی برکت سے اللہ نے یہ موقع عنایت کیا، موقع فراہم کیا۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، دینی ایمانی بھائیوں، میری گزارش ہے کہ آپ 15، 16، 17 نومبر کو آپ نہ بھلائیں، ضرور اس کو جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں اور نہایت ہی وفور شوق سے، وفور محبت سے، ایمانی جذبہ، اسلامی جذبہ سے سرشار ہو کر آئیں اجتماع میں، اور پھر اجتماع سے مستفیض ہوں۔ اجتماع میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایمان بنتا ہے، اعمال بنتے ہیں، شریعت بنتی ہے، دینی جذبہ بیدار ہوتا ہے، دینی شعور میں بالیدگی آتی ہے، اور بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اللہ والے آئیں گے، ان کے بیانات سنیں، ان کی تقاریر سنیں، ان کے مواعظ حسنہ آپ سنیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا، ایمانی اعتبار سے بھی اور اعمال کے اعتبار سے بھی۔ تو میں درخواست کرتا ہوں کہ اس اجتماع میں ضرور آئیں اور اجتماع کے جو فیض و برکات ہیں اور اپنے دامن میں لے کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں چند گزارشات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔